بنیادی طور پہ یہ نیکی کا، فلاح کا، روحانیت کا سیارہ ہے۔ 13 سال کے بعد اپنے عین شرفی درجات سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیارہ مشتری جو ہے یہ کب رونما ہوگا؟ دیکھیں یہ 10 جون کو برج سرطان میں یعنی کہ سائن آف کینسر میں آ جائے گا۔ تبدیلیوں کا سیارہ ہے تو اگر تو تبدیلیاں آ گئیں تو پھر حکومت کے لیے تو یہ نقصان دہ ہو جائے گی اگر حکومت میں بھی تبدیلی آ گئی۔ عوام کیا چاہتی ہے حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمارے ارباب اختیار کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے اور ایون کہ ورلڈ کو بھی پتہ ہے، دنیا میں۔ کرپٹو کرنسی کی آپ نے بات کی ہے، لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جو سٹے باز ہیں انہیں نقصان ہوگا کرپٹو میں، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے چل رہے ہیں انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ زوار رضا چاوا صاحب جو کہ ایسٹرولوجر ہیں۔ ان کی بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں، ان کی باتوں سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن ناظرین ایک چیز ہے کہ جو آپ سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 13 سال کے بعد ایک سیارہ رونما ہونے چاہ رہا ہے دوبارہ سے، جو کہ ہر 13 سال بعد ہی شرف میں آتا ہے۔ آج اس سیارے کے بارے میں بھی ان سے جانیں گے اور جانیں گے کہ یہ شرف ہوتا کیا ہے، اور اب 13 سال بعد کہ جب یہ شرف میں آ رہا ہے تو اس کے تبدیلیاں کیا کیا کچھ ہوں گی اور عام لوگوں پہ اور دنیا بھر میں اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا افسر رانا صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سر الحمدللہ۔ یہ بتائیں کون سا سیارہ ہے جو کہ اب رونما ہونے لگا ہے 13 سال کے بعد، اور یہ شرف کیا ہوتا ہے؟ اس کو سیارہ مشتری کہتے ہیں، آسمانی کونسل میں اس کو وزیر خزانہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جوپیٹر بنیادی طور پہ ایکسپینشن کا سیارہ ہے، بنیادی طور پہ یہ نیکی کا، فلاح کا، روحانیت کا سیارہ ہے، اور یہ ہر 13 سال کے بعد اپنے عین شرفی درجات سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ شرف کیا ہوتا ہے؟ شرف کہتے ہیں سیارے کے ان درجات پہ گزرنے کو جہاں پہ اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سعد ہوتی ہیں، مبارک ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ایک مثال ہے، صرف یہ مثال دے رہا ہوں چونکہ ایکچولی سچویشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ہر مہینے دیکھتے ہیں چاند کی چودھویں ہوتی ہے، اس وقت اس کی روشنیاں زمین تک کو منور کرتی ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، اس کی وائبز بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس کے زمین کے اوپر، ہمارے نفسیات کے اوپر، ہمارے جذبات کے اوپر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام سیارگان جو ہے وہ شرف و حبوط سے گزرتے ہیں۔ حبوط نیگیٹو ٹائم ہے اور شرف جو ہے وہ اس کی ایگزالٹیشن یعنی ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہر 13 سال کے بعد جوپیٹر کو آتا ہے۔ اس کو برج سرطان کے 14 درجے پہ جو ہے وہ شرف ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ 13 سال کے بعد تقریباً، دیکھو یہ تقریباً 13 مہینے ایک برج میں قیام کرتا ہے، تو اس طرح 13 سال کے بعد یہ دوبارہ تھا۔ آخری مرتبہ یہ 2012 میں رونما ہوا تھا، اب یہ 2025 میں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس سیارے کے شرف میں آنے سے حکومتی معاملات میں کیا اثر انداز ہوں گے؟ معاملات جو حکومتی معاملات ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کا کچھ تبدیلیاں آئیں گی یا بالکل ہی تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں ہونے کو تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری سے ہے، لا سے ہے، جوڈیشری سے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جو کہ ہمیں آپ لوگوں سے اطلاعات ملتی ہیں کہ جوڈیشری اس وقت تقریباً جو ہے وہ بلاکڈ ہے۔ بہت ساری کنٹروورسی ہے اس معاملے میں۔ جوڈیشری جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بحال کرے گی، سسٹین کرے گی۔ ایک بڑی ہی مثال ہے کہ 13 سال کے بعد تو روڑی یعنی پتھر کی بھی سنی جاتی ہے، یہ بڑی مشہور سنی ہوئی آپ نے مثال، وہ اسی سیارے کی وجہ سے ہے کہ یہ پتھر تک کو بھی جو ہے نواز دیتی ہے۔ یعنی کہ آج لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو مثال تھی کہ 13 سال بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، دراصل وہ اس سیارہ مشتری کی وجہ سے یہ مثال بنی ہے۔ جی بالکل، جو پرانے علماء تھے انہوں نے اس کی مثال ذکر کی، بھئی کوئی مسئلہ نہیں، 13 سال گزر گئے ہیں، اب 13 سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جائے گی، یعنی جو بالکل عام سے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ایکسپینشن ہے۔ یہ لا جوڈیشری میں بڑی مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور جب مثبت تبدیلیاں ہوں گی تو اس کا رزلٹ اینڈ یوزر یعنی عوام کو ملے گا۔ حکومت پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ حکومت کے اپنے کے اوپر ہے، لیکن جیسے کہ حکومت کا ایک بہت بڑا جزو ہے جوڈیشری، اور اس میں بہتری آنے جا رہی ہے۔ جب اس میں بہتری آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹ لا محالہ
پوری دنیا پہ آئیں گے، ہمارے پاکستان پہ بھی آئیں گے۔ سر میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میری مجبوری بن گئی آپ کی گفتگو کے بعد کہ آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے خود لینا شروع کر دے۔ اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ عرصے سے تو معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف تھے، پارٹی کی کسی اور طرف تھے، اور احتجاج بھی ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ کیا جوڈیشری کی بحالی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے یا خان صاحب کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں ہوں گی، یا بس یہ 13 سال بعد روڑی کی سنی جا سکتی ہے، ادھر نہیں سنی جائے گی؟ نہیں دیکھیں، ایک مثال ہے جی کہ ہوا چلے گی تو پھر کونوں خدروں میں بھی جائے گی، سب جگہ جائے گی۔ تو یقیناً وہ معاملات جو کہ پی ٹی آئی کے عدالتوں میں ڈیلیڈ ہیں، جو کہ کسی بھی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے اوبلیگیشنز ہیں، تحفظات ہیں، اس میں بہتر رسپانس آنے کی توقع جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، بالکل اس میں کر رہے ہیں۔ جب یہ جوپیٹر پچھلے سال آیا تھا جیمنائی سائن میں، تو میں نے کہا تھا کہ جوپیٹر کے ابھی اس کے انٹر ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جوپیٹر آ رہا ہے سائن آف جیمنائی میں، تو کانسٹیٹیوشن میں بڑی ساری تبدیلیاں ہوں گی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اسپیشلی لا اور جوڈیشری پہ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ نئے بینچز بنے ہیں، بینچز میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، نئے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب اس میں جو چیزیں متنازع تھیں، اب وہ تنازع جو ہے وہ حل ہوں گے، اور معاملات انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو لا محالہ عام عوام کو، ایک چھوٹے سے چھوٹے طبقے کو، اور ایک مطلب آپ جس کو کہ ایکس پرائم منسٹر کہتے ہیں، اس کو بھی اس کا ریلیف تو ملے گا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ سیارہ مشتری جو ہے یہ کب رونما ہوگا، کب اپنا اثر دکھانا شروع کرے گا؟ دیکھیں یہ 10 جون کو برج سرطان میں یعنی کہ سائن آف کینسر میں آ جائے گا، اس کے بعد اگست کے پہلے ویک میں ہی اس کو انشاءاللہ یہ اپنے این ایگزالٹیڈ ڈگریز کے اوپر سے جو ہے وہ گزرے گا، تو یہ بڑی تیزی سے ہوگا۔ آپ دیکھیں گے بجٹ، اور پھر بجٹ کے فوراً بعد آپ کو پورے معاملات میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ عام عوام کے لیے اور بھی خوشخبریاں ہیں کہ جہاں پہ لا یا جوڈیشری میں تبدیلی آئے گی، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے اوپر بہت ساری توجہ دے گی۔ بینکنگ سیکٹر میں بھی آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، جیسے کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کرپٹو کے معاملات میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب اس کو بھی جو ہے وہ انوالو کیا جائے، یہ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز، ایجوکیشن سیکٹرز، یہاں پہ بہت کچھ چینج ہوگا، اور وہ ججز، میں اسپیشلی کہوں گا وہ ججز جو کہ رائٹ فل تھے، جن کے رائٹ بنتے تھے، ان کو اپنے رائٹس ملیں گے انشاءاللہ۔ قطع کلامی کی معافی، سوال کرتا چلوں تاکہ گفتگو میں اور تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوتا چلے کہ تبدیلیوں کا سیارہ ہے، تو اگر تو تبدیلیاں آ گئیں تو پھر حکومت کے لیے تو یہ نقصان دہ ہو جائے گی اگر حکومت میں بھی تبدیلی آ گئی۔ دیکھیں حکومت سے اگر آپ کی مراد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون صرف، تو پھر آپ غلطی پہ ہیں۔ حکومت صرف ایک پارٹی کا نام نہیں ہوتا، حکومت عوام کا نام ہے۔ عوام میں آپ دیکھیں بہت حصہ جو ہے وہ آپ کے سندھ سے بھی ہے، آپ کے بلوچستان سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے، سرحد سے بھی ہے، تو یہ تبدیلی جب آئے گی تو پازیٹیوٹی آئے گی۔ آپ کے جو ایسے پرسنز آگے آئیں گے جو کہ رائٹ پہ ہیں، جو کہ ایبل ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں، وہ ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے حکومت کی تبدیلی کا اندیا نہیں آپ کو دے رہا، میں تبدیلی کا اندیا دے رہا ہوں، اور وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ خزاں کے بعد بہار آتی ہے نا، تو وہ صرف پنجاب میں تو نہیں آتی، وہ صرف اسلام آباد میں تو نہیں آتی، وہ تو پورے ملک میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے موسم تبدیل ہوگا۔ بظاہر جو دیکھنے میں مل رہا ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہ عوام کسی اور بہار کا انتظار کر رہی ہے، تو میرے خیال سے اگر تبدیلی اس طریقے سے نہیں آتی جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں، میرا کسی بھی پارٹی کی طرف اٹیچمنٹ نہیں ہے، میں ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عوام سننا چاہ رہی ہے، عوام کا رجحان کسی اور طرف ہے۔ اگر عوام کو وہ خوشخبری نہیں ملتی تو میرے خیال سے ان کو اس بہار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تعلق تو میرا بھی اس طرح سے کسی پارٹی سے نہیں ہے، میں سیارگان کی بات کر رہا ہوں، ان کے اثرات کی بات کر رہا ہوں، میں پلانٹری پوزیشن بتا رہا ہوں، میں ساتھ میں ڈیٹس بتا رہا ہوں، اس کے امپیکٹ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے یہ حکومت کو بھی پتہ ہے،
ہمارے ارباب اختیار کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, اور ایون کہ ورلڈ کو بھی پتہ ہے. دنیا میں آپ دنیا میں تبدیلی دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ وائلیشنز کے دور پھر گزرے گا, جو میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا. آپ ہی کے ساتھ ایک انٹرویو میں نے کہا تھا کہ جی پلوٹو آیا ہے ایکویریس میں, اب پلوٹو پھر ریورس ہو رہا ہے. اچھا, ان قریب پلوٹو یعنی کہ اب ہم پھر دیکھیں گے احتجاج وغیرہ. جی آپ دیکھیں گے یہ وائلیشنز پھر ہوں گی, پھر ایک بار تشدد کی لہر جو ہے وہ بنے گی, اس کے بعد تبدیلی آ جائے گی. اور میں اس تبدیلی کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل ایک سرجیکل ہوتی ہے. جیسے انسان کے جسم میں کہیں کوئی ٹیومر ہے, کچھ بھی ہے, بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, وہ ٹیومر نکل جاتا ہے, بندے کو آرام آ جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کی طرف چلے گا معاملہ, ہر صورت پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی کی آپ نے بات کی ہے, لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی اب بائنانس کے ذریعے بہت سارا سسٹم چل رہا ہے. اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, یا اس پہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نقصان کی طرف جائے گا؟ دیکھیں, میں نے شاید 1 یا 2 سال پہلے میں نے اپنا جو میرا یوٹیوب چینل ہے رضا جاوا کے نام سے, میں نے اس کے اوپر مرکری ڈیبلیٹیشن پہ بات کی تھی. مرکری جب بھی ڈیبلیٹیٹ ہوتا ہے تو یہ کرنسیز میں اور اسٹاک مارکیٹ کو اسپیشلی ہٹ کرتا ہے. اس پر کیا ہوا ہے, جو راہو ہے جس کو کہ ہم نارتھ نوڈ بھی کہتے ہیں, یہ تھا سائن آف پائسز میں, جہاں پہ مرکری کو بھی ڈیبلیٹیشن ہوتی ہے. یہ دونوں جب اکٹھے ہوئے اور ڈیبلیٹیٹڈ تھا مرکری, اس نے سب سے زیادہ کرپٹو کو نقصان پہنچایا. ایک دم سے آپ نے دیکھا نیچے آ کے گر گیا. ابھی بھی جو سٹے باز ہیں انہیں نقصان ہوگا کرپٹو میں, جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے چل رہے ہیں انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مل جائے گا. ایکچوئل چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو ایک نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پاکستان کو ہر بار دیر کیوں ہوتی ہے. دنیا کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے, دنیا کما کے فارغ پہ ہو جاتی ہے, تو ہم ابھی اسی بات میں ہوتے ہیں جائز نہ جائز, شرعی طور پہ رائٹ ہے, شرعی طور پہ نہیں. ہمارا بینکنگ سیکٹر کہاں ہوتا ہے, ہم بالکل اینڈ پہ کیوں آتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو خود ایک نیگیٹو سائڈ پہ جانے کا وے کیوں دیتی ہے. دنیا میں تبدیلی آتی ہے, پاکستانی پھر کیا کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں اپنے کسی بہن بھائی کو یا اپنے کسی انلیگل نام سے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو رزق سے مطلب ہے, آپ یہاں پہ انہیں کوئی اپرچونیٹیز دیتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں. ابھی دیکھیں نا کئی پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں بزنس کو بہت لاس ہوا ہے. اب میں پھر وہی میں کہوں گا کہ میری کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کووڈ میں ساری دنیا گئی, لیکن ہمارے جو ارباب اختیار تھے ان کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے پاکستان سسٹین رہ گیا. تو ہماری پالیسی میکنگ کی جو ہے وہ ایشو ہے. اب جب جوڈیشری اسٹرانگ ہوگی تو آپ کی پالیسیز پہ جو ہے وہ سوالات بھی اٹھیں گے, آپ کی پالیسیز کو درست بھی سمت میں لایا جائے گا, اور یہ تبدیلیاں انشاءاللہ بڑی پازیٹیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. کرپٹو کی اگر آپ بات کریں تو یہ مجھے ابھی اوپر کی طرف جاتی نظر آتی ہے. ابھی اس وقت بڑا اس میں ڈمپ ہے, لیکن اس کے بعد اس نے اوپر کی طرف جانا ہے. لے جی, شیخ زوار رضا جاوا صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے, اور 10 جون کا انتظار ہم سب کو رہے گا, کیونکہ 13 سال بعد اگر روڑی کی سنی جاتی ہے تو اللہ کرے کہ اس ملک کا بھی بھلا ہو جائے, اس ملک کی بھی سنی جائے, اس ملک کی عوام کی بھی سنی جائے. جی کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بلکہ اسپیشلی آپ کے تھرو اپنی عوام سے کہوں گا کہ آپ نے بہت مشکل کا وقت دیکھا ہے. پچھلے 2-3 سال کافی مشکل تھے اکانومی کے لحاظ سے. اب بہت ساری تبدیلیاں پازیٹیو آنے جا رہی ہیں, تو دل چھوٹا نہ کریں, یہ وقت ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اگلے 13 مہینے جون سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے پلان کریں. یہ ایکسپینشن کا سیارہ ہے, اسپیشلی جو گڈ نیچر لوگ ہیں, جو مذہبی معاملات ہیں, جو مذہبی تنظیمیں ہیں, جو لا ہے, جوڈیشری ہے, ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں بہت ہی پازیٹیو چینج جو ہے وہ آنے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ چلیں کہ بھئی یہ ہوا کس طرف جا رہی ہے, کدھر سے فائدہ آپ کو مل سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت بڑے فوائد ان کے منتظر ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. یہ جو 10 جون کو جب یہ ستارہ مشتری جو ہے جب رونما ہوگا, تو اللہ کرے کہ یہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ خصوصاً پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو, یہاں کی عوام کے لیے, یہاں کی ہماری جوڈیشری کے لیے, عام عوام کے لیے, ہماری حکومت کے لیے, اور پورے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو. اپنے میزبان نوید رانا کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. ناصر.